السلام علیکم، میں احمد خالد لایا ہوں عوام کا پاکستان خالد محمود خان کے ساتھ۔ سر یہ بتائیں فلسطین کے متعلق کیا نئی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین ایک بڑا دردناک زخم ہے اس دھرتی کے سینے پر، اس دنیا کے عوام کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں یا بدھ مت کے لوگ ہوں۔ انسانوں سے انسانوں کی ہمدردی کا ایک لازوال رشتہ ہوتا ہے، اور دکھ اور مصیبت میں لوگ عذاب اور تکلیف کا احساس کرتے ہیں۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ دنیا کی یہودی آبادی میں سے بہت سے لوگ بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ یا تباہی کے خلاف ہیں۔ یہ انسانیت کی معراج ہوتی ہے، اور انہی کی بنیادوں پہ دنیا میں امن قائم رہتا ہے، انہی کی وجہ سے جنگ کم ہوتی ہے۔ میں دو تین باتیں، جو میں تھوڑا بہت کتاب، خبر، اخبار پڑھنے والا آدمی ہوں، یا تھوڑی بہت چیزوں کو سوچ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اتنی توفیق کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا آغاز حماس نے کیا ہے۔ حماس اگر نے جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا ہے، رات میں سوتے اسرائیلیوں اور یہودیوں پر، وہ بھی اگر کرتے تو کچھ کم نہ کرتے، لیکن انہوں نے یہ واقعہ نہیں کیا ہے، یہ حماس نے کیا ہے۔ تو کیا اسرائیلی یہ نہیں جانتے، یا آپ نہیں جانتے، یا میں نہیں سمجھ سکتا، یا دنیا کے دوسرے عوام نہیں سمجھ سکتے کہ حماس نے کس کی حمایت میں ان پر یہ حملہ کیا ہے؟ فلسطین مانے یا نہ مانے کہ حماس ان کی تنظیم ہے، حماس یہ اعلان کرے یا نہ کرے کہ وہ فلسطین کی تنظیم ہے، واقعہ تو یہی ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت میں اسرائیل پر حملہ آور ہوئے۔ اس کا نتیجہ ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا کہ حماس کہیں محفوظ ہو تو فلسطینیوں کو اتنا تو غیر محفوظ نہ کر دیا جائے کہ ان کی سرزمین ہی کسی بنجر اور ویرانے کی طرح یا جہنم کے باقیات کی طرح نظر آتی ہو۔ کتنی اموات ہو چکی ہیں اب تک، کتنے زخمی ہو چکے ہیں اب تک، کتنے لوگ ادویات کے بعد مر چکے ہیں، کتنے لوگ پانی کے بغیر مر چکے ہیں، کتنے لوگ کھانا کھانے کے بغیر مر چکے ہیں، کتنے لوگوں کی میڈیکل سرجری بغیر اینستھیزیا کے ہو چکی ہے۔ کوئی یہ بات ماننے کو، جاننے کو، اور ان کا اندازہ لگانے کو، اور ان کے فگر مرتب کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں تو سادہ سی بات جانتا ہوں کہ جب آغاز آپ نے یہ کیا ہے تو پھر آپ کو دوسرا آغاز بھی آپ کو کرنا چاہیے، امن کا اعلان آپ کو کرنا چاہیے، اپنی سفارتکاری کا عمل لانا چاہیے۔ مسلمان دوستوں سے اور ممالک کی ہمدردیاں مجھے جذباتی سے زیادہ عملی نہیں لگتی ہیں، اور عملی تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو شاید کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکل سکتا تھا۔ پاکستان میں ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے لوگ کتنے اسلام پرست ہیں، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتے۔ ہاں، جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کے نام پہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی رد عمل کے بارے میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ابال کی طرح ہوتا ہے، اور ابال تھوڑے دیر کے بعد زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت یہ نہیں ہے کہ شور و غوغا کیا جائے، ان کی حمایت کا یہ حل نہیں ہے کہ ریلیاں نکالی جائیں، احتجاج کیے جائیں۔ اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں احتجاج، اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے، امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟
اسرائیلیوں کے حمایتیوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی ریلیاں نکالتے رہیں، اپنی معیشت برباد کرتے رہیں، اپنے بچوں کے سکولوں کے اوقات ضائع کرتے رہیں، اپنے ہسپتالوں میں مریضوں کو ڈاکٹروں تک نہ پہنچنے دیں، اپنے غریبوں کو روٹی کمانے کا موقع بھی چھین لیں ریلیوں کی وجہ سے. ضرور کریں، مگر اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ کوئی ان کا عملی جو ہے فائدہ ہو. عملی فائدہ اگر ہوگا کبھی، یہ کوئی پیش بینی نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے، نہ کوئی حکمت کی بات ہے، نہ کوئی پیش بندی کی بات ہے، نہ پیش بینی کی بات ہے. یہ تو سادہ سی بات ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل بہترین سفارتکاری اور حقوق کے ثابت کرنے کے بغیر حاصل کرنا ناممکن رہا ہے اب تک. اگر یہ اب تک ناممکن رہا ہے تو انہی بنیادوں پر آئندہ کسی کامیابی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں یہ مایوسی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. میری اگر مایوسی ہے تو وہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہے جو صرف جذباتی طور پر فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. کسی کو نہیں معلوم ان کا کون کٹا، کتنا کٹا، کیسے کٹا اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوا. بہت شکریہ. آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان. شکریہ اور اللہ حافظ.